السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند دن سے جنت کے بارے میں کوئی درس نہیں آیا، تو اس ضمن میں آپ کے ساتھ چند ایک احادیث مبارکہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ان کو تفصیل سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں، ابھی مختصراً دیکھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں کتاب الایمان میں ایک روایت آتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہیں کہ باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ اور باب الریان وغیرہ۔ یعنی باب عربی میں دروازے کو کہتے ہیں، تو الریان باب یعنی کہ گیٹ کا نام ہے، دروازے کا نام ہے۔ تو صحیح بخاری کتاب الایمان میں حدیث 1798۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث 194 میں آتا ہے کہ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب بدء الخلق میں حدیث 3250 کے تحت آتا ہے کہ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ اب اسی طرح قیامت کے روز صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان میں حدیث 196 کی قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں آتی ہے روایت حدیث 2054 کے تحت کہ جنت میں 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ اسی طرح صحیح البخاری میں کتاب بدء الخلق میں آتا ہے کہ جنت کے محلات، جو محل ہوں گے نا، محل کی جمع ہے محلات، تو اس میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے جو محل ہوں گے نا، اس میں ہر وقت عود کی لکڑی جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے ان کے محل معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اچھا یاد رکھنا کہ جنت میں بغیر آگ کے یہ لکڑی جلے گی، سبحان اللہ۔ اچھا اسی طرح اسی روایت میں آتا ہے کہ جنت میں تھوک، ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے۔ تمام جنتی باہم محبت کے ساتھ رہیں گے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد اور تسبیح کریں گے، تو اس میں ان کو کوئی مشقت نہیں ہوگی۔ وہ آٹومیٹکلی جب آپ سانس کھینچیں گے نا اور چھوڑیں گے تو وہ جو سانس چھوٹے گی اس سانس میں بھی اللہ کی حمد و ثنا ہوگی، اور بات کرنے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، جنت میں کیا ہم دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر ایسے فیل کریں گے ویسے فیل کریں گے؟ تو اس پر میں آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی آئے نا کہ بھئی اس کے پاس الحمدللہ کتنی اچھی چیز ہے، یہ بغض اور حسد کی بنا پہ نہیں ہوگا، تو سوچنے والے پر اس سے زیادہ اچھی چیز آ جائے گی۔ اچھا اسی طرح لوگ سوکروں کے بارے میں، خواتین خاص طور پہ بڑی پریشان رہتی ہیں، حسد اور بغض اور جلن کے بارے میں پوچھتی رہتی ہیں۔ تو صحیح بخاری میں اسی روایت میں الفاظ ہے کہ باہم ایک دل ہوں گے سارے کے سارے جنتی، کسی سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہوگی کوئی اس قسم کی۔ اچھا صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی ہے۔ اس کا جو سیمنٹ ہے وہ بہت ہی خوشبودار مشک سے بنا ہوا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، جو کنکریاں بچھی ہوئی ہوتی ہیں نا وہ موتی اور یاقوت کی کنکریاں ہیں، اور اس کی مٹی جو ہے نا وہ زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا، اور جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے ابواب صفت الجنہ میں حدیث 2050۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الجنتی و صفت نعیمہا میں آتا ہے کہ جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل 60 مائلز ہوگی۔ اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری کی وسعت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے، اور مومن مرد ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اتنے دور دور اس کے کارنرز ہوں گے کہ ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ مومن کو اس کارنرز کی بھی خبر ہوگی کہ کہاں کون ہے، اور وہاں پر جانا اس کے لیے پلک جھپکنا ہوگا، دیٹس اٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔
اور جنت کی جو کھجور ہے نا، جیسا کہ شرح السنہ میں آتا ہے باب صفت الجنہ و اہلیہا، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے کہ جنت کی کھجور کا تنا جو ہے نا، یہ اس کا جو سٹیم ہوتا ہے وہ زمرد کا ہوگا، ایمرلڈ، اس کی ٹہنی کی جڑ جو ہے وہ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخ سے اہل جنت کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، اور ان کے لباس اور ان کی قمیصیں بھی اسی سے بنائی جائیں گی۔ کھجور کا پھل مٹکے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، مکھن سے زیادہ نرم ہوگا، اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح مجمع الزوائد میں ایک روایت آتی ہے کہ جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل لگ جائے گا، حدیث نمبر 41,410۔ اچھا، پھر اسی طرح ترمذی شریف میں سورۃ الکوثر کی تفسیر کے ضمن میں آتا ہے حدیث 2050 کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے۔ یہ حوض کوثر کے علاوہ ہے، حوض کوثر تو آپ سمجھ لیں نا پول ہے، اور نہر کوثر جو ہے نا وہ سٹریم ہے۔ اچھا، یہ جو جنت میں جو نہر ہے نا، یہ اس کے دونوں کنارے جو ہے، کوثر نہر جو ہے اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اور اس کا جو پانی ہے نا وہ موتی اور یاقوت کے اوپر بہتا ہے، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کا پانی جو ہے نا وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا تھا کہ اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین و آسمان عدل بدل کیے جائیں گے اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط کے قریب اندھیرے میں۔ پھر یہودی عالم نے پوچھا کہ پل صراط کو سب سے پہلے کون لوگ پار کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تنگ دست مہاجرین۔ تو یہودی عالم نے دریافت کیا کہ جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت۔ یہودی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ یہودی نے پوچھا، اچھا کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلسبیل، چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ آدمی چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے بتائیں۔ صحیح مسلم میں یہ کتاب الطہارہ میں حدیث 315 کے تحت یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح صحیح البخاری میں کتاب الجہاد حدیث 2796 کے تحت آتا ہے کہ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں لمحے بھر کے لیے بھی جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اب یہ جنتی عورت کا حسن و جمال ہے، اور وہ جنت کی ہر عورت کو شامل ہے، صرف حور کے لیے خاص نہیں۔ اور وہ عورت جو دنیا میں رہ کر پھر جنت میں جنتی عورت بن کے جائے گی وہ تو حور سے افضل ہوگی، وہ حوروں کی ملکہ ہوگی۔ اچھا، اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کتاب الجنت و صفت نعیمہا میں حدیث 2836 کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی اس کو دکھ نہیں ہوگا، رنج نہیں ہوگا، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح السلسلۃ الصحیحہ میں حدیث 1087 میں آتا ہے کہ نیند موت کی بہن ہے، لہٰذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ اسی طرح اسی کتاب میں حدیث 368 میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ جنت میں ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جائے گا۔ اچھا، اب اس میں وضاحت بھی کر دوں کہ جب میاں بیوی مل لیں گے تو عورت پھر سے کنواری ہو جائے گی، ایسا کہ جیسا کبھی میاں بیوی ملے ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح جو ہے جنت کے جو عیش و عشرت ہے اور راحت و سکون ہے اور یہ بڑا دلکش اور دل فریب ہے، یہ ایک ایسی جگہ ہے نا جو پھر بھائی بہنوں میری دیکھنے سے ہی پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیا مقام ہے۔ امین، ہم یہاں بیٹھ کر اس کو بیان کو کر سکتے ہیں لیکن اس کو نہ اپنے تصور میں لا سکتے ہیں، نہ اس کو صحیح معنوں میں جو ہے نا ہم فیل نہیں کر سکتے۔ بس یہی ہے کہ نعمتوں کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیہ نمبر 82 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے
تو ایمان شرط اول ہے. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا اور بہت ساری روایت جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں وہ یہاں جمع بھی ہو گئی ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی جنت کے سلسلے میں ایک اور درس کے ساتھ حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.